بسم اللہ۔ احنف بن قیس عہد عثمانی میں مشرق میں فتوحات کا نرالا قائد۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، لہٰذا مناسب معلوم ہوا کہ ان فتوحات کے بعض قائدین پر روشنی ڈالی جائے۔ جبکہ مشرق میں فتوحات پر اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے، ضروری ہے کہ ان فتوحات کے قائدین میں سے کسی ممتاز قائد کی روشن تصویر پیش کی جائے۔ اس کے لیے احنف بن قیس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ نسب اور خاندان: ابو بحر احنف بن قیس بن معاویہ بن حسین بن حفص بن عبادہ تمیمی۔ آپ کا نام ضحاک ہے اور بعض نے کہا کہ صخر ہے، اور آپ کی والدہ حبہ بنت عمر بن قرط الباہلیہ ہیں۔ آپ کے ماموں اختل بن قرط کا شمار بہادروں میں ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے ماموں پر فخر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماموں کی طرح کسی کا ماموں نہیں۔ حیات: آپ کبار تابعین میں سے ہیں، یعنی صحابہ کرام سے جن لوگوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ان تابعین میں بڑے تابعین میں سے ہیں۔ آپ اپنی قوم کے ہر دل عزیز اور مطاع سردار تھے، اور اہل بصرہ کی سرداری آپ کے ہاتھ میں تھی۔ ہر طبقے اور نظریات کے حاملین کے یہاں آپ قابل اعتماد تھے۔ آپ کا شمار حکماء، عقلاء اور سیاست دانوں میں ہوتا تھا۔ آپ انتہائی متدین یعنی دیندار، ذکی یعنی ذہانت، اور فصیح تھے یعنی اچھی زبان بولنے والے تھے۔ آپ عقل و سیاست، چالاکی اور علم و حلم سے متصف اپنی قوم کے سردار تھے۔ آپ کے حلم و بردباری کی مثال بیان کی جاتی تھی۔ چنانچہ شاعر آپ سے متعلق کہتا ہے کہ جب نگاہیں احنف بن قیس پر پڑتی ہیں تو آپ سے مرعوب ہو کر جھک جاتی ہے۔ آپ کے سلسلے میں خالد بن صفوان کا بیان ہے کہ شرف و منزلت سے آپ فرار اختیار کرتے تھے، لیکن یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ آپ کے بعض اوصاف جو آپ کے ساتھیوں پر اثر انداز ہوئے: حلم و بردباری: احنف رحمہ اللہ انتہائی حلیم الطبع تھے، اور آپ کے حلم و بردباری کی مثال دی جاتی تھی۔ آپ سے حلم و بردباری سے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا صبر کے ساتھ ذلت۔ آپ کے حلم پر جب لوگ تعجب کرتے اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تو فرماتے جو آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں میں وہ محسوس نہیں کرتا، لیکن میں صابر ہوں۔ میں نے حلم و بردباری قیس بن عاصم منقری سے سیکھی ہے، کیونکہ ان کے ایک بیٹے کو ان کے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ قاتل کو باندھ کر ان کے پاس حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا نوجوان کو تو تم نے خوفزدہ کر دیا ہے۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے بہت برا کیا، اپنی تعداد کم کر دی، اپنے بازو کمزور کر لیے، اپنے دشمن کو خوش کر دیا اور اپنی قوم کو ناراض کر لیا۔ پھر لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو اور مقتول کی والدہ کو دیت پہنچا دو۔ چنانچہ قاتل کو چھوڑ دیا گیا اور وہ چلا گیا۔ قیس اپنی حالت پر بیٹھے رہے، آپ کے چہرے پر ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک شخص نے احنف رحمہ اللہ سے عرض کیا، اے ابو بحر، مجھے بردباری سکھا دیجئے۔ فرمایا بھتیجے، بردباری ذلت کا نام ہے، کیا تم اس پر صبر کر سکتے ہو؟ آپ کا قول ہے میں بردبار نہیں ہوں، لیکن بردبار بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی بردباری کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کو گالی دی، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر گالی دی، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر گالی دی، پھر بھی آپ خاموش ہی رہے۔ تو اس شخص نے کہا انہوں نے میری گالیوں کا جواب محض اس وجہ سے نہیں دیا ہے کہ میری ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کہا کرتے تھے جو ایک بات پر صبر نہیں کرتا اس کو کئی باتیں سننی پڑتی ہے۔ بہت سا غصہ میں پی جاتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں صورتحال اس سے بھی سنگین نہ ہو جائے۔ آپ کی بردباری ایک طاقتور اور صاحب اقتدار کی بردباری تھی، عاجز و کمزور کی بردباری نہیں کہ ایک آدمی خاموش اس لیے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ آپ طاقتور تھے۔ ایک معرکے میں آپ نے شدید قتال کیا یعنی سخت لڑائی کی
تو ایک شخص نے کہا ابو بحر بردباری کہاں گئی؟ فرمایا زندہ کے پاس۔ عقل و خرد، احنف رحمہ اللہ بڑے عقل مند انسان تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا جس کے اندر 4 خصلتیں ہوں وہ بلا تنازع اپنی قوم کی قیادت و سرداری کرے گا، بلا لڑے جھگڑے اپنی قوم کا سردار بن جائے گا۔ جس کے پاس دین ہو جو اس کو غلط کاموں سے روکے، جس کے پاس حسب ہو جو اسے رذیل حرکتوں سے باز رکھے، جس کے پاس عقل ہو جو اس کی رہنمائی کرے، جس کے پاس حیا ہو جو اس کو بے حیائی کے کاموں سے باز رکھے۔ اور فرمایا عقل بہترین ساتھی ہے اور ادب بہترین میراث اور توفیق بہترین رفیق ہے، ساتھی ہے۔ اور فرمایا میرے پاس سے اٹھ کر چلے جانے کے بعد کسی کو میں نے برائی کے ساتھ یاد نہ کیا، اور جب آپ کے پاس کسی کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے چھوڑو اس کو اپنی روزی کھانے دو، اس پر اپنی موت آنے دو۔ اور فرمایا جب بھی کسی نے میری مخالفت کی اگر وہ مجھ سے بڑا تھا تو میں نے اس کی قدر کو پہچانا، اور اگر وہ مجھ سے چھوٹا تھا تو اپنی قدر کو اس سے بلند کیا، اور اگر وہ میرے برابر تھا تو میں نے اس پر مہربانی کی۔ علم، آپ انتہائی ذی علم، ثقہ، قابل اعتماد اور قلیل الحدیث تھے، یعنی کم بولنے والے۔ آپ نے عمر ابن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم سے سیکھا ہے اور ان سے احادیث بھی روایت کی ہے، یعنی یہ سارے لوگ آپ کے استاد ہیں۔ اور آپ سے حسن بصری اور عروہ بن زبیر وغیرہ نے احادیث روایت کی ہیں۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا شمار مشہور فقہا میں ہوتا تھا۔ حکمت، آپ انتہائی حکیم تھے، حکمت و موعظت کی باتیں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ سے مروت سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تقوی اور تحمل مزاجی۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا جب خوبصورت شخص اچھی بات نہ کرے تو پھر اس کے جمال کا، خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ نوجوان کا بہترین اخلاق اس کا تقوی اور تحمل مزاجی ہے۔ اور آپ سے مروت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دین میں عفت، مشکلات میں صبر، والدین کے ساتھ نیکی، غصہ کے موقع پر بردباری اور طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ ہے مروت۔ اور فرمایا رأس الادب آلۃ المنطق ہے، رأس الادب آلۃ المنطق ہے، فعل کے بغیر قول میں کوئی خیر نہیں، یعنی آدمی ایسا بولے جو کرے نہیں تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا۔ باطن کے بغیر ظاہر میں کوئی خیر نہیں، جود و سخا کے بغیر مال میں کوئی خیر نہیں، وفاداری کے بغیر دوست میں کوئی خیر نہیں، ورع و تقوی کے بغیر فقہ میں کوئی خیر نہیں، اور اخلاص نیت کے بغیر صدقہ و خیرات میں کوئی خیر نہیں۔ اور فرمایا احسان کو اسے بھلا کر زندہ کرو، احسان کو اسے بھلا کر زندہ کرو۔ نیز فرمایا ہنسی کی کثرت ہیبت کو ختم کر دیتی ہے، مذاق کی کثرت مروت کو ختم کر دیتی ہے، جو کسی چیز کو لازم پکڑتا ہے وہ اس کو جان لیتا ہے۔ اور فرمایا ہماری مجلسوں کو کھانے اور عورتوں کے ذکر سے پاک رکھو، میں اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں جو اپنی شرمگاہ اور پیٹ کی تعریف و توصیف میں لگا رہے، اور مروت یہ ہے کہ انسان کھانے کی چاہت کے باوجود کھانا ترک کر دے۔ اور فرمایا قیادت اور سرداری عام لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی جس کی قیادت اور سرداری کا چرچا عام لوگوں کی زبان پر نہ ہو تو خاص لوگوں میں اس کے چرچے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ انتہائی فصیح و بلیغ تھے۔ ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا حمد و صلات کے بعد اے ازد اور ربیہ کے لوگو، تم ہمارے دینی بھائی ہو اور رشتے میں ہمارے شریک ہو، نسبت میں ہمارے شقیق ہو، گھر میں ہمارے پڑوسی ہو، دشمن کے مقابلے میں ہمارے بازو ہو۔ اللہ کی قسم بصرہ کے ازد کو کوفہ کے تمیم سے ہمیں زیادہ محبوب ہے، اور کوفہ کے ازد شام کے تمیم سے ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ اگر تمہارے سینوں میں حسد کی عداوت گھر کرے تو ہمارے نوجوانوں اور مال میں ہمارے اور تمہارے لیے وسعت ہے۔ بلاغت، آپ حاضر جواب فی البدی بولنے والے، قوی الجثہ اور منطقی تھے۔ قتل کے قضیے میں ایک مسئلے میں آپ نے کسی قوم کے لوگوں سے کہا فیصلہ کرو، انہوں نے کہا ہم اس مسئلے میں 2 دیت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو چاہو کرو۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو فرمایا جو تمہارا مطالبہ ہے ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن میں آپ حضرات سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دیت عائد کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی دیت کا فیصلہ کیا ہے۔
آج آپ لوگ طالب ہیں، ہو سکتا ہے کل مطلوب بن جائے، کل آپ کو دیت دینی پڑ جائے، تب کیا کرو گے؟ 2 دیت دو گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی دیت کا فیصلہ کیا ہے۔ آج اگر آپ لوگ 2 مانگ رہے ہو تو کل تم سے بھی 2 مانگا جائے گا، تو لوگ بھی تم سے اس پر کم پر راضی نہ ہوں گے۔ جو تم نے اپنے لیے جاری کرو گے، یہ سن کر انہوں نے کہا ہم 1 دیت لیں گے۔ یہ ہے بلاغت ان کی۔ آپ نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میری مدح کی جا رہی ہے یا مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا یقیناً تجھے راحت مل گئی جہاں شریف لوگ تھک گئے۔ ایثار، احنف جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے تھے، بلکہ خیر و بلائی میں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کے مطمئن نفس کو یہ انتہائی محبوب اور مرغوب تھا کہ آپ کی محنت سے دوسروں کو خیر حاصل ہو جائے۔ جس وقت احنف عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں ان کی خدمات پر انعام سے نوازنا چاہا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، میں اتنے دور دراز علاقے کو طے کر کے آپ کے پاس انعام لینے حاضر نہیں ہوا ہوں، میری ضرورت وہی ہے جو میرے پیچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس سے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا مقام اور بلند ہو گیا۔ اور بھی ان کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں اپنے اسلاف کے ان نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔